بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل میں سے کل یہ بتایا گیا تھا کہ قربانی کے جانور کون کون سے ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ تو بکرا اور بکری سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کی طرف سے ذبح ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور گائیں، بیل، بھینس اور اونٹ وغیرہ کے اندر ان کے اندر لوگ ایک سے لے کر کے 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک فرد سے لے کر کے 7 افراد تک اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک بڑا جانور 7 ہی آدمیوں کی طرف سے قربان کیا جائے، کہ اس میں 7 لوگوں کا نام ڈلے گا تو ہی اس کی قربانی ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ذات سے اپنے لیے ایک گائے یا ایک اونٹ خرید کر کے لاتا ہے اور وہ پورا اونٹ اور پوری گائے اپنی طرف سے ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے 2 آدمی یا 3 آدمی مل کر کے ایک بڑا جانور گائے یا اونٹ لاتے ہیں اور وہ 3 آدمی اپنی طرف سے ذبح کرتے ہیں تو تینوں کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی اور اس کے گوشت کو برابر برابر پیسوں کے حساب سے برابر تقسیم کر لیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا جانور 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں تو 7 افراد کی طرف سے ہی قربان ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ شرکاء کی تعداد 1 سے لے کر کے 7 تک ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے کہ 1 سے لے کر کے 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، 1 سے لے کر کے 7 افراد تک کے نام آ سکتے ہیں۔ ہاں، جتنے لوگ بھی شریک ہوں ان کا پیسہ حلال کا ہو، حرام نہ ہو، بینک کی جاب کرنے والا نہ ہو، انشورنس کمپنی میں کام کرنے والا نہ ہو، اسی طریقے سے سودی کاروبار کرنے والا نہ ہو، سود پر قرضہ دینے لینے والا نہ ہو۔ ایسے تمام افراد سے جن کی آمدنی حرام ہے، اس کے ساتھ مل کر کے قربانی کرنے سے مکمل لوگوں کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی نیت درست نہ ہو کہ یہ قربانی اللہ نے واجب کی ہے اور اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا تو وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد گوشت کھانا ہے، اس کو گوشت مل جائے گا۔ میرے بھائی، صرف نیت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اس جانور کا ایک ایک حصہ پورے جسم میں جو کچھ کھایا جا رہا ہے وہ سب تو ہمارا ہی ہے، وہ سب ہم نے ہی تو کھانا ہے، وہ پورا ذبح ہو کر کے ہی ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ کو صرف اس جانور میں آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ ہاں، اللہ کو اس کا گوشت، اس کا خون نہیں جاتا، اللہ کو آپ کی نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت سے ذبح کیا۔ تو صرف اپنی نیت کو ہی درست کرنا ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کرنا، اپنی نیت درست کر لی جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جانور کے اندر عیب ہے، اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا مریض اور کمزور جانور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا، ڈھانچہ ہو گیا کہ اپنے پیروں پر چل کر کے اپنے مذبح خانے تک جہاں ذبح کرنا ہے وہاں تک جا نہ سکے، تو ایسے بوڑھے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کے کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئے ہو، 1/3 سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں اور اس میں سے ایک حصہ تو 1/3 کہلائے گا۔ تو کان یا دم کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی کان ہو ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور جس جانور کے دانت اکثر گر چکے ہوں یا اکثر دانت نہ ہو یا بالکل نہ ہو کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ایسے بوڑھے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے لیے اچھا، موٹا، تازہ، فربا، خوبصورت جانور لے کر کے ذبح کرے تاکہ قربانی تھوڑی صحیح ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔